جزیرۃ العرب میں مشرکین کی نظریاتی جو حالت تھی اس کے متعلق ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی۔ عمرو بن لوہی کے ذریعے اہل مکہ میں بت پرستی رائج ہو گئی، گھر گھر میں بت تھے اور ان بتوں سے دو انداز سے استمداد کی جاتی تھی، مدد مانگی جاتی تھی۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ خود ہی اس کائنات کے سارے نظام کو چلا رہے ہیں، یہی فتح اور شکست کے مالک ہیں، یہی ہمیں سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارا ہے، عہد میں اس نے ہماری مدد کی، تمہارا عزا نہیں تھا، اس نے تمہاری مدد جو نہیں کی، اس لیے تم نے شکست کھائی، ہم نے فتح حاصل کی۔ نعوذ باللہ۔ دوسرا نظریہ جو مشرکین کا بتوں کے حوالے سے تھا وہ یہ تھا کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ہم خود کیونکہ انتہائی گناہ گار ہیں، ناکارہ ہیں، تو اللہ ہماری التجاؤں کو سنتا نہیں ہے، تو بتوں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ اور ہمارے درمیان کا وسیلہ ہے، ان کے ذریعے ہماری اللہ تک پہنچ ہو جاتی ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اور ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے ان کے نظریات سے آگاہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ رب تعالیٰ کے منکر نہیں تھے۔ بعض دفعہ رب تعالیٰ کو ماننے کا اقرار کرنے کے باوجود بھی انسان شرک کی آلائشوں میں پھنس سکتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے بنایا۔ آپ ان سے پوچھئے بادل کون لاتا ہے، برساتا کون ہے، موسم کون بدلتا ہے، حیوانات کس نے بنائے ہیں، سمندر کس نے بنائے ہیں؟ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو تمہاری کشتیوں کو کنارے تک خیر و عافیت سے پہنچانے کا احسان تم پر کون کرتا ہے؟ تو ہر بات پر یہ جواب دیں گے کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے۔ مشرک کہ شرک کی یہ صورت بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے اختیارات رب تعالیٰ میں ماننے کی بجائے رب کی کسی بھی مخلوق میں مانے جائیں، اور یہ بھی شرک کی صورت پائی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور شفاعت پانے کے لیے معاملے میں غلو کیا جائے اور یوں اپنے شفاعت اور سفارش کرنے والے کو اس قدر با اختیار سمجھ لیا جائے کہ اس کی سفارش کو ٹالا نہیں جا سکے۔ ہماری سنتا نہیں، جیسے عوام الناس میں یہ بات یہ جملہ ہے اور سخت غلط جملہ ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ تجھے سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر وہ نہ سننا چاہے تو بھلا کوئی سنا سکتا ہے اسے؟ کوئی اس کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتا۔ تو آیت الکرسی نہیں پڑھتا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ
کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے رب نہیں تھکتا ہے، اور نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور نہ کوئی اسے اپنے ارادوں سے ٹال سکتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اجازت مانگے بغیر شفاعت شروع کر سکے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، شافع شفاعت کریں گے، قراء کی شفاعت، مجاہدین اور شہداء کی شفاعت اور دیگر شفاعتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ، سنت نبوی سے ثابت ہے یہ، لیکن اس کے لیے بھی پروسیس ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق وغیرہ کی طرف آپ پلٹیے، آپ فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوں گا، میں سجدہ کروں گا، اللہ کی پاکی بیان کروں گا، اللہ پاکی کے الفاظ مجھے خود سکھا دے گا جو فی الحال مجھے نہیں آتے، لمبا سجدہ کروں گا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر بلند کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ وَيُحِدُّ لِي الرَّحْمَنُ حَدًّا، اللہ تعالیٰ میرے لیے جن لوگوں کے حق میں شفاعت کا مجاز ہوں گا ان کی تحدید فرما دیں گے، ان کی تحدید فرما دیں گے کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے لیے شفاعت کی اجازت دی ہی نہیں جائے گی، بعض ایسے ہیں کہ جن کے لیے شفاعت کی اجازت دی ہی نہیں جائے گی۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب، قریب ترین رشتہ داروں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ آپ شفاعت نہ کیجیے، آپ شفاعت نہ فرمائیے۔ تو شفاعت درخواست ہے، یہ درخواست دینے کی اجازت اللہ کی طرف سے ملے گی۔ جن لوگوں کے لیے یہ شفاعت ہوگی ان کا ایک معیار متعین ہے، ان کا ایک معیار متعین ہے۔ مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، کون سعادت مند ہوں گے جو آپ کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، سرفراز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تعریف کی اور آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ نیت کے خلوص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کہا، وہ شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ بت پرست یہ امید اور یہ واسطہ اور یہ تعلق بتوں کو بناتے تھے اللہ کے قرب کے لیے، اور پھر بالآخر انہی بتوں کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ عجز و نیاز کی جاتی، ان کے لیے سجدے کیے جاتے، ان کے لیے حیوانات کو ذبح کیا جاتا، ان کے لیے، ان کے قرب کے لیے حیوانات کو ذبح کیا جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو حلال و حرام کی تعلیم دی ہے تو فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، اور چلتے چلتے کہا وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، تمہارے لیے وہ حیوانات بھی حلال نہیں ہیں جنہیں بتوں کے لیے مقرر قربان گاہوں پر ذبح کیا جاتا ہے۔ نصب وہ پتھر، وہ قربان گاہ، وہ جگہ
ہوتی تھی وہ تھان ہوتے تھے جہاں لوگ اپنے حیوانات کو لاتے تھے اور آ کر غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نسب پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوگا وہ نہ کھاؤ، عمومی بات فرمائی کہ نسب پر ذبح ہونے والی ہر شے تم پر حرام ہے، ہر شے تم پر۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ۔ مشرکین کے نظریات کا کچھ تعارف کرایا ہے۔ ہماری کتاب کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مختلف نظریات تھے۔ بتوں کے لیے یہ جانوروں کو، بتوں کی تقرب کے لیے یہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا اردت ان تعرف جہل العربی، عربوں کی جہالت اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ ان کی کیا خرافات تھی تو سورۃ انعام کی بعض آیات کا تذکرہ کرتے کہ انہیں پڑھ، ان میں تمہیں مشرکین کی خرافات کا تعارف ہو جائے گا۔ یہاں تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم۔ بت پرستوں کا طریقہ یہ تھا کہ کھیت میں سے دو حصے بنا دیتے، ایک حصہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور ایک حصہ اپنے شرکاء کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اور کچھ جانوروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے اپنے شرکاء کے تقرب کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا تھا وہ تو رب تک ویسے نہیں پہنچتا تھا، اور جو اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے وہ بھی ان کے شرکاء کا ہو جاتا تھا۔ کتنی بے انصافی کا فیصلہ ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ خود قانون بناتے تھے، خود شریعتیں بناتے تھے، مختلف انداز سے ان احکام ترتیب دیتے، تفصیلات بتاتے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی ہے۔ کہا کرتے تھے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ جانوروں میں سے بعض جانوروں کو مخصوص کر کے اور کھیتوں میں سے بعض کھیتوں کو مخصوص کر کے یہ قانون بنا دیا تھا کہ اسے فلاں کھا سکتا ہے، اسے فلاں نہیں کھا سکتا ہے، اس کھیت میں سے فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حلال نہیں ہے، ان جانوروں میں سے فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حلال نہیں ہے۔ تفصیلات بتاتے تھے۔ بعض جانوروں کے متعلق کہتے تھے کہ ان پر سوار ہونا جائز نہیں ہے، حرمت ظہورها، ان کی پیٹھ پر سامان لادنا، خود سوار ہونا، سفر کرنا، نہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض جانوروں کے متعلق ان کے کا یہ نظریہ تھا کہ ان جانوروں کی چربی حلال نہیں ہے، ہاں البتہ آنتوں میں لگی ہوئی جو چربی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو قانون بنا کر لوگوں کے سامنے لوگ ہی پیش کیا کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کا انداز ہے جس کی مذمت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا رب نے تمہیں یہ احکام بتائے ہیں جو تم لوگوں پر قانون بنا بنا کر، شریعت بنا بنا کر تفصیلات اور احکام دے رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، رب نے جب تمہیں یہ وصیتیں کی تھی، کیا تم وہاں موجود تھے؟ یا تم ام علی اللہ تفترون، یا اللہ کے متعلق تم خود ساختہ نظریات خود بنا کے پیش کرتے ہو؟ اچھا تم اب اتنے جوگے ہو گئے ہو کہ حلال بتاؤ حرام بتاؤ، قیدیں لگاؤ شرطیں لگاؤ، اس کے لیے جائز اس کے لیے جائز نہیں، اس پر سوار ہونا جائز اس پر سوار ہونا جائز نہیں، اس کی چربی حلال اس کی چربی حرام، اسے عورتیں کھا سکتی ہیں مرد نہیں کھا سکتے ہیں، اسے مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں۔ الذکرین حرم ام الانثیین، تم یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ نے تمہیں یہ بتایا ہے، اگر بتایا ہے تو بتاؤ نر کو حرام قرار دیا ہے یا مادہ کو حرام قرار دیا ہے؟ نبئونی بعلم، تم مجھے اپنے علم کے متعلق خبر دو۔ یہ سارا ناراضگی کا اظہار ہے جو صورت انعام میں اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ شریعت بنانے کا کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ پچھلے درس میں ذکر ہوا کہ عامر ابن لوہی کو کیونکہ وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو اس نے قانون بنا بنا کر اس طرح کے ضابطے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے تھے۔ ہم اس نتیجے پر بآسانی پہنچ سکتے ہیں کہ احکام اللہ کی طرف سے آئیں گے، بندہ نہیں بنائے گا، بندہ نہیں بنائے گا۔ پہلے انسان کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلے انسان کو اللہ نے بھیجا تو آدم علیہ السلام کو، تو ان سے ارشاد فرمایا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، انہیں بھی ان کی اپنی ثواب دید پر نہیں چھوڑا بلکہ کہا کہ آپ جائیے، اب ہماری طرف سے ہدایت اور رہنمائی نازل ہوگی۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہماری ہدایت کی پیروی کرنے والے کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہو۔ تو بہرحال عرب کی یہ جہالت تھی، انہوں نے حلال و حرام کے معاملات خود سے بنائے ہوئے تھے، اور جو خود سے بننے والا سسٹم ہوتا ہے وہ کبھی بھی انسانی مفاد میں نہیں ہوتا۔ اس لیے مقاصد شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بھیجا تاکہ تم پر جو بوجھ ڈالے گئے تھے اور جو تمہارے گلوں میں توق پھانسیاں چڑھائی گئی تھی، تمہیں اس سے نجات دے کر تمہیں سکھ دیا جا سکے۔ ہم نے ذکر کیا رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، عدت کے ایام میں سرما لگا دے، اجازت دیں آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے، کہا آنکھ ضائع ہو جائے گی، تکلیف میں ہے، آپ اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت نہیں ہے، اس نے پھر منت کی کہ بچی تڑپ رہی ہے، آپ اجازت دے دیجیے، تو آپ نے اجازت دی، مشروط اجازت دی، یہ بخاری میں تو نہیں ہے، بہرحال دیگر حدیث میں آتا ہے کہ رات کو لگا لیا جائے اور صبح اٹھ کر دھو دیا جائے، سرما علاج کے لیے ہو اور زینت کے لیے نہ ہو تو خیر، لیکن اب تو صورتیں بدل گئی ہیں، اب تو علاج کے لیے بھی انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ادویات میسر ہیں جن کے ذریعے زینت بھی نہیں ملتی اور آنکھیں شفا یاب بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تو اتنی منت کیوں کر رہی ہے؟ تجھے یاد ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا، اس کا سر مونڈ دیتے تھے یا اسے گندے کمرے میں جمع کر دیتے تھے اور اسے وہیں جانوروں کی طرح کھانا پھینکتے رہتے تھے، پورا سال وہ نہاتی نہیں تھی، پورا سال وہ کسی کو صلاح کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، کھا پی نہیں سکتی تھی، گھر سے دور رہتی تھی، تعفن اور گندگی کا مجموعہ بن جاتی تھی۔ سال کے بعد اس کے پاس الو لاتے تھے، اسے دیتے تھے، وہ اپنے جسم پر اسے ملتی جانور پرندہ مر جاتا،
پھر اسے سوکھا ہوا گوبر دیتے، وہ گزرنے والے کتے کو مارتی، اس کے بعد کہتے کہ ہاں اب نہانے کی اجازت۔ لوگوں نے نظام بنا بنا کے، لوگوں نے شریعتیں بنا بنا کے قوموں کا ستیہ ناش کیا، زندگی کو مصیبت کا شکار کیا ہوا تھا۔ اب اکیلے سرمے کی بات ہے اور 4 مہینے 10 دن تو ہے، تو صبر کر۔ سبحان اللہ۔ جو خرافات انہوں نے ذکر کی تھی، بنائی ہوئی تھی، ان میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور کتاب کے مصنف نے ان کی کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں۔ یہ سارے جانور تھے، ان جانوروں کو، بحیرہ بھی جانور ہوتا تھا، صائبہ، وسیلہ اور حام بھی جانور ہوتا تھا، ان جانوروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے، سوار نہیں ہوں گے ان پر، دودھ نہیں استعمال کریں گے، یہ بتوں کے تقرب کے لیے، بتوں کے شکریہ کے لیے، بتوں کی خوشی کے لیے اور ان کے استحسان کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ کان وغیرہ ان کا چیر دیا جاتا تھا، علامتیں لگا دی جاتی تھی کہ یہ بت کے لیے وقف ہے یہ جانور۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے جانور جو تم چھوڑتے ہو، ہم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، نہ تمہارے بتوں نے یہ دیا تھا کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام یہ مختلف جانور ہیں، ان جانوروں کو وہ آزاد کرتے تھے، مہمان کے سوا کوئی ان کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، کان چیر دیا جاتا تھا۔ وسیلہ کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ وسیلہ وہ جانور، وہ مادہ جانور ہے کہ جو 5 دفعہ 2 مادہ بچے دیتی۔ اونٹنی ہے، اس دفعہ 2 اونٹنیاں دی، پھر اگلی دفعہ بھی 2، پھر اگلی دفعہ بھی 2، پھر اگلی دفعہ بھی 2۔ مادہ جانور زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا، اس کے ذریعے نسل بڑھتی تھی اور اس کے ذریعے دودھ میسر آتا تھا، تو وہ جانوروں کے مالک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا تھا۔ 10 مادہ جب کسی جانور سے میسر آ جاتے تو اسے وہ بتوں کے تقرب کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے بتوں کے تقرب کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر مرا ہوا جانور پیدا ہو جاتا تو اسے سب کھا سکتے تھے، قانون بنایا۔ حام ایسا نر جانور ہوتا تھا کہ جس کے تعلق اور ملاقات کی وجہ سے 10 مرتبہ مسلسل اولاد حاصل کی گئی ہو، مؤنث کی صورت میں، مادہ کی صورت میں، تو اس حام کو بھی بتوں کے تقرب کے لیے وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دور جاہلیت میں اور جو نظریات مشرکین کے قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں اور ہماری کتاب کے مصنف نے بھی ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نظریہ ان کا اسلام کے ساتھ وابستگی کا تھا۔ قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نکالتے تھے۔ میں نے اس پر پچھلے درس میں تفصیل بیان کی تھی۔ بتوں کے ساتھ مجاور بٹھاتے تھے اور مجاور کے پاس وہ تیر ہوتے تھے، ان تیروں پر لکھا ہوتا تھا، تیروں کی مختلف ورائٹیاں ہوتی تھیں۔ نکاح اور شادی کے حوالے سے پوچھنا ہے تو وہ الگ تیر ہے، کاشتکاری کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ الگ تیر ہیں، حتیٰ کہ ایک ورائٹی یہ تھی کہ کسی کا نسب معلوم کرنا ہے کہ یہ ہمارے کنبے کا ہے یا نہیں ہے، حلالی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے الگ تیر انہوں نے بنائے ہوئے تھے، عبارتیں اپنی طرف سے انہوں نے لکھی ہوتی تھی، یہ تم میں سے ہے، نہیں یہ تم میں سے نہیں ہے، اور یہ خالی ہے، یہ خالی ہے، کر لو نہ کرو اور ایک خالی، سفر کر لو نہ کرو ایک خالی۔ جس نوعیت کے لوگ سوالات کرتے تھے خرافاتیوں نے لوگوں سے ان کا مال و ایمان ہتھیانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا، اس کے ذریعے ان کا تکا تھا، کبھی چل جاتا تھا اور کبھی نہیں چلتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے قسمت معلوم کرنا اسے شرک قرار دیا ہے، اسے شرک قرار دیا ہے۔
امت مسلمہ کو اس کے متبادل اللہ رب العزت نے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ سکھایا ہے، استخارے کا طریقہ سکھایا ہے، صلاۃ الحاجہ کا طریقہ سکھایا ہے، اذکار اور دعاؤں کا طریقہ سکھایا ہے۔ آپ تردد کی حالت میں ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، تو علم رکھتا ہے میں علم نہیں رکھتا، اگر تیرے علم میں یہ قدم اٹھانا میرے حق میں بہتر ہے، میرے حال مستقبل کے حق میں بہتر ہے تو آسانی فرما، پھر اس میں برکت فرما دینا، اگر تیرے علم کے مطابق میرے حال میرے مستقبل دنیا آخرت کے بارے میں میرا یہ قدم اٹھانا بہتر نہیں ہے تو اے اللہ اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، جو میرے حق میں بہتر ہو اس کی آسانی فرما اور مجھے خوش بھی کر دینا اس کے ٹل جانے پر، میں ترستا نہ رہوں، میں بے چین اور بے قرار نہ رہوں۔ یہ استخارے کی دعا ہے، اس کے متبادل اللہ رب العزت نے میسر فرمائی ہے۔ مختلف انداز سے وہ بتوں سے استمداد کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ان میں علم نجوم پر اعتبار کرنا بھی بہت زیادہ تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی وغیرہ میں حدیث آتی ہے، ایک دمدار ستارہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹوٹا ستارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا سمجھتے تھے اس کے بارے میں؟ لوگوں نے کہا ہم یہ ستارہ دیکھتے دور جاہلیت میں تو ہم کہتے کہ کوئی عظیم آدمی مر گیا ہے یا کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پہلے شیطان جاتے تھے جاسوسیاں کر کے آتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن کے جادوگروں اور کاہنوں کو آ کر بتاتے تھے، اور کاہن اپنی دکان چلاتا تھا، شیطان کو فائدہ یہ کہ وہ کفر پھیلاتا تھا اور جادوگر اور کاہن کو فائدہ یہ کہ وہ پیسہ کماتا تھا۔ یوں شیطان کاہنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ جب میری بعثت ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آسمانی سیکورٹی سخت کر دی گئی، اب شیطان فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب اگر کوئی اوپر جاسوسی کرنے کے لیے جائے گا تو اسے آگ جلا دے گی، شعلہ اسے بھسم کر دے گا۔ اب یہ جلنے لگ گئے، اب یہ جلنے لگ گئے۔ اب یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نیچے سے اوپر تک تہ بتہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک آسمانوں تک جاتے ہیں، اوپر جا کے فرشتوں کی کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی ان میں سے کوئی سنتا ہے تو وہ نچلے کو بتاتا ہے، نچلا اس سے نچلے کو بتاتا ہے، اس سے نچلا اس سے نچلے کو بتاتا ہے، پھر کاہن کو آ کر آخری بتا دیتا ہے۔ یہ کاہن کتنا بڑا طاغوت ہے اور یہ جادوگر کتنا بڑا شیطان ہے کہ جس کے لیے شیطان اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، ہزاروں شیطان مرتے ہیں، پھر جا کے اس کے کان میں ایک پیشن گوئی آتی ہے، اور بدبخت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بدبختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، نظریے کی اسلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اوپر والا سنتا ہے اس پر آگ کا شعلہ پڑتا ہے، وہ مرتے مرتے یا مر جاتا ہے یا نچلے کو بتا کر مرتا ہے، خود گیا خبر نیچے پہنچا دی۔ نچلے پر جب شعلہ پڑتا ہے وہ اس سے نچلے کو بتاتا ہے، کئی شیطان ہلاک ہو جاتے ہیں، بعد میں آ کر کاہن کو وہ خالص خبر دیتے ہیں، کاہن کو خالص خبر دیتے ہیں، کاہن اس خالص خبر میں 99 اپنی طرف سے ملاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان میں ابلیس کون ہے اور ان میں چیلا کون ہے، ان میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے، بڑا شیطان کون ہے اور چھوٹا شیطان، اللہ۔ پھر وہ چلاتا ہے اپنا کام، کبھی تکا لگتا ہے اور کبھی تکا نہیں لگتا۔ تو ستارے کسی کے مرنے جینے پر نہ ٹوٹتے ہیں نہ بنتے ہیں۔ مطرنا بنوء کذا، لوگوں نے کہا تھا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو رب نے آج کیا کہا؟ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا رب نے کہا آج صبح بعض لوگوں نے ایمان کی حالت میں کی ہے اور بعض نے کفر کی حالت میں کی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی اور حکم سے بارش ہوئی، وہ ایمان اللہ پر ایمان کی حالت میں صبح ہوئی، اور جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، کہا نہیں تھا ستارہ فلاں جگہ پر ہے، وہی ہوگا۔ تو اس کا ستارے پر ایمان ہے اور اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔
تو آفتاب کیسے گزرے گا، ستارے گردش میں ہے، ستارے کیا بتاتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں کیا بتاتی ہیں، یہ سب خرافات دور جاہلیت کے بت پرستوں کی میراث ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کو تقدیر پر ایمان میں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، جب خیر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے۔ بہرحال دور جاہلیت کی کچھ مزید خرافات کے متعلق محدث نے اپنا سیرت نگار نے جو لکھا تھا اس کا ایک خلاصہ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، باقی کچھ اور تفصیلات بھی ہے وہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔